بڑے کم نظر ہیں آقا مجھے زہر دینے والے، بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں مست مست جھوکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں تھوڑے اس مختصر سے وقت میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے نبی سے عشق کیا ہے اور جن کے دل میں سچا نبی کا عشق ہوتا ہے، تو ان کے سامنے جو ہے سفر کی مسافت نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ لمبے لمبے سفر مختصر نظر آیا کرتے ہیں۔ ہاں، عاشقوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ سرزمین ایران سے ایک عاشق چلا تھا جسے دنیا شیخ سعدی کہتی ہے۔ جب ایران کی زمین سے چلے تھے، مکہ کی زمین پر آئے، اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، واپس پلٹے ہیں، اپنے ملک کا سفر کیا ہے، واپس پلٹنے کے بعد پھر وہاں سے سفر کا ارادہ کیا ہے، مدینہ آنے کا ارادہ کیا ہے۔ غلاموں نے عرض کیا، مریدوں نے کہا، حضور مکہ گئے تھے، اللہ کے گھر کی زیارت کی تھی، وہیں سے چلے جاتے مدینہ 320 کلومیٹر کی مسافت ہے، لیکن آپ نے وہاں سے زیارت کی ہے، زیارت کے بعد واپس اپنے ملک آئے ہیں۔ اب آپ نے فوراً ارادہ کیا ہے مدینہ شریف کا، حضور بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں، اے غلاموں تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر ہم مکہ گئے تھے، مکہ کے بعد حضور کے روضے پہ جاتے، وہاں سرکار کو سلام کرتے، سرکار سلام کا جواب دیتے اور پوچھ لیتے اے سعدی کیسے آنا ہوا، تو میں کہتا حضور مکہ آیا تھا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کی، وہاں سے پلٹ کر آپ کے روضے پر آ گیا، تو حضور کہتے اے عاشق، حضور کہتے اے شیخ سعدی، اے سعدی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آیا تھا اس لیے میرے روضے پر آ گیا ہے۔ تو یہ سعدی کو گوارا نہیں، اور ہاں کسی بھی عاشق کو یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اب جب مدینہ جاؤں گا اور حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے جب سلام کروں گا، آقا سلام کا جواب دیں گے، جب جواب دیں گے آقا پوچھیں گے اے سعدی کیسے آنا ہوا، تو سعدی کہہ دے گا یا رسول اللہ بس آپ کا دیدار کرنے کے لیے سعدی حاضر ہوا، آپ کا دیدار کرنے کے لیے سعدی حاضر ہوا ہے۔ یہ ہوتے ہیں غلام، ان کے سامنے جو ہے سفر کی مسافت نہیں ہوا کرتی ہے، 1000 کلومیٹر کا سفر ان کے نزدیک 1 کلومیٹر ہوا کرتا ہے، جن کے دل میں عشق رسول ہوا کرتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن کا فرمان یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن علی الاعلان یہ کہہ رہا ہے، یعنی اے لوگوں اگر قانونی زندگی لینا چاہتے ہو، زندگی کا پاک پن دیکھنا چاہتے ہو، دستور حیات کا پاک پن دیکھنا چاہتے ہو، زندگی کا چلن سیکھنا چاہتے ہو، زندگی کی جلوت و خلوت میں زندگی کی صبح و شام کیسے گزرے، یہ زندگی اپنی منزل اور سفر کیسے متعین کرے، اور اگر متعین کر لے تو اس طویل مسافت کو وہ کیسے طے کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء